برسی آج منائی جا رہی ہے۔ متحدہ کے وفد نے بھی مزار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے بھی مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ متحدہ کے رہنما رضا ہارون کا کہنا تھا کہ بھٹو کی جدوجہد قابل تحسین ہے۔ MKM کے اندر بھی قائداری الطاف حسین بھائی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتے رہے، اور ہر سال MKM کا وفد قائداری الطاف بھائی کی جانب سے یہاں حاضر ہو کر پھولوں کی چادر چڑھاتا رہا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جی 33 ورسی جو تقریبوں جاری آہن گڑی خدا بخش بھٹو میں MKM نے وفد شہیدن کے مزارن تے حاضری بھری ہے۔ وہاں کی جاننے ہوں پیا کچھ ہی دیر اگے گڑی خدا بخش بھٹو میں متحدہ قومی موومنٹ جو وفد میں پہتو شہیدن کے مزار تے حاضری بھری ہے۔ ناظرین منظر وہاں کے دیکھا رہے ہوں پیا کچھ دیر اگ جا ہی منظر آہن جن وقت متحدہ قومی موومنٹ کے وفد تے پہنچی کرے شہیدن کے مزارن تے حاضری بھری، ان سے گڈو گڈ اج بھی مختلف اقوام کی آمد جو سلسلو جاری رہا ہے۔ گڑی خدا بخش بھٹو کے اندر جا منظر وہاں کے دیکھا رہے پیا کچھ دیر اگ جا وہ منظر ہے جن وقت متحدہ قومی موومنٹ جو وفد تے پہتو انہوں نے شہیدن کے مزارن تے حاضری بھری۔ متحدہ قومی موومنٹ جو وفد مزارن تے حاضری بھرن کھان پوءِ میڈیا سان ڳالهه ٻولهه بھی کئی ہے۔ وہاں کے ٻڌايون پیا تھا اج شہید ذوالفقار علی بھٹو جی 33 ورسی منائی پئی وڃي۔ پیپلز پارٹی شہید بھٹو طرفان اج جلسو بھی تھی رہو ہے گڑی خدا بخش بھٹو میں، کارکنن کی آمد وارو سلسلو جاری ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جی 33 ورسی کے حوالے سے سارے ملک میں ورسی تقریبوں جاری ہیں۔ اج گڑی خدا بخش بھٹو میں پی شہید بھٹو پارا جلسے جو انتظام کر رہا ہے، جن کچھ دیر اگ جا منظر آئے جن وقت متحدہ قومی موومنٹ جو وفد تے پہتو شہیدن کے مزارن تے حاضری بھری۔ ناظرین حاضری بھرن کھان پوءِ میڈیا سے بھی ڳالهايو ہے۔ اور ووٹرز کی جانب سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر پر فاتح خوانی کرنے کے لیے، پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے۔ ایک بہت ہی عظیم رہنما تھے اور اپنی ساری زندگی انہوں نے جد و جہد کی، اور جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کتنا قابل مذمت فعل ہے۔ MKM ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، یاد رکھے گی، ان کی شہادت کو یاد رکھتی ہے، یاد رکھے گی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، ان کی قربانی کا، ان کی شہادت کا ایک مقام ہے پارٹی کے اندر، اور MKM کے اندر بھی قائداری الطاف حسین بھائی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتے رہے، اور ہر سال MKM کا وفد قائداری الطاف بھائی کی جانب سے یہاں حاضر ہو کر پھولوں کی چادر چڑھاتا رہے۔ تو یہی آج کل ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کولیشن میں آپ بھی بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہے، تو کون ذمہ دار ہے کراچی کے حالات؟ دیکھیں کراچی کے حالات ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک بڑے گھناؤنے منصوبے کے تحت کراچی کے شہریوں کو، کراچی کے تاجروں کو، کراچی کے صنعت کاروں کو، چھوٹے بڑے دکانداروں کو کرمنل مافیا، گینگ مافیا، بھتہ خوروں کے خلاف اخبار تاوان والوں کے ہاتھوں یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی چیزیں ہیں کہ جب ایسے عناصر کے خلاف کسی طرح کا آپریشن ہونے جاتا ہے، جب اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی ہونے جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ معصوم شہریوں کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، علاقوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہم نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے، ہم نے ریاست سے اپیل کی ہے کہ ریاست کا بنیادی کام، بنیادی ذمہ داری ایک عام شہری کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اگر کسی ریاست کے اندر اس کے سب سے بڑے شہر، اس کے سب سے بڑے معاشی شہر کے شہر، اس کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہر میں، جس کو کہ ہم منی پاکستان کہتے ہیں، اگر منی پاکستان کے اندر ایک عام شہری کی جان و مال کو تحفظ حاصل نہیں ہے، ایک منی پاکستان کے اندر اگر ایک عام شہری جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے کاروبار سے نکل کر واپس اپنے گھر آنے میں اپنے تحفظ کا احساس نہیں ہے، تو ایسی صورتحال نہایت تشویش کی بات ہے۔ ہم نے اس تشویش سے آگاہ بھی کیا ہے، اور ہمارا فرض ہے ایسے سیاسی جماعت کہ ہم اپنی بات اٹھاتے رہیں، لیکن ریاست کے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنا۔ اگر وہ اپنی کوتاہی کریں گے، اپنی فرائض میں کوتاہی برتیں گے، تو پھر یقیناً عوام مجبور ہوں گے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے۔ اگر پھر یہ صوبائی مسئلہ ہوگا
अगर ये हम इलाकों में बांट देंगे, अगर हम कराची के मसले को पाकिस्तान का मसला नहीं समझेंगे, अगर मुल्क को 70% ईंधन प्रोवाइड करने वाला शहर अगर जब उस पर मसाइल आए, जब उस पर मुश्किलात आए, तो फिर उसको सूबाई मसला कह दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कराची हम सबका मसला है, पूरे मुल्क का मसला है। और एक बात याद रखिए कि कराची में होने वाली किसी साजिश से सिर्फ कराची के तक महदूद नहीं रहेगी। कराची मुतासर होगा तो पाकिस्तान मुतासर होगा, कराची की मईशत मुतासर होगी तो पाकिस्तान की मईशत मुतासर होगी। कराची बंद होता है तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा आप कराची को ठीक करने के लिए उन साजिशी अनासर को बेनकाब करें, उन जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें जो असल में इस तमाम दहशतगर्दी के पीछे। आप समझते हैं कि रहमान मलिक या वसान साहब की इस मर्ज की दवा है कराची के? मैं समझता हूँ कि जिस दिन कराची का एक आम शहरी अपने घर में इत्मीनान से सोएगा, अपने घर में इत्मीनान से सुबह उठकर निकलेगा, अपनी काम की जगह पर जाएगा, अपनी काम की जगह पर जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, माँ बाप को परेशानी नहीं होगी, माँ बाप को तहफ़्फ़ुज़ होगा, उस वक्त इनके भी मुतमईन। बहुत शुक्रिया।